کبھی آپ نے سوچا اتنے بہت سارے، اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، اتنے بہت سارے اتھل پتھل اور پولیٹیکل بہت زیادہ اتھل پتھل ہوئی، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ علی نے جا کر کرسی کے لیے لڑائی کری، یا حسن نے جا کر لڑائی کری، یا حسین نے جا کے لڑائی کری۔ سبحان اللہ، علی تو وہ ہیں جو اپنے وچن کے لیے اپنی زندگی داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ حسن تو وہ ہیں جو اپنے نانا کی امت کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج حسن کی عزت داؤ پہ چڑھ جائے مگر میرے نانا کی امت کا خون محفوظ ہو جائے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عبد القادر۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں حضور وقار ملت کا وہ بیان جس سے کہ ہم جانیں گے کہ اسلام کی تاریخ اور ایک مسلمان کی تاریخ میں کیا ڈیفرنس ہے، یعنی کس تاریخ کو اسلام کی تاریخ کہا جائے گا اور کس تاریخ کو مسلمان کی تاریخ کہا جائے گا، اور کیوں اس میں ڈیفرنس ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ جانیں گے جو اہل بیت کا جو کردار ہے وہ کتنا خوبصورت، کتنا عظیم ہے، اور ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے، یعنی یہ جو اہل بیت کا جو یہ کردار ہے یہ کس طریقہ کا کردار ہے، کیسا کردار ہے جسے کہ ہمیں اپنانا ہے۔ تو دوستو، پہلے ہم حضور وقار ملت کا بیان سنیں گے اور لاسٹ میں جو انہوں نے ایک بتائی بات کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس وہ قاتل آیا جس نے ننھے علی اصغر کو، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا تھا گلے میں برچھی مار کر کے، اس کے ساتھ میں انہوں نے کیا سلوک کیا وہ ہم جانیں گے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ کہ ہم لوگ عظمت اہل بیت کا مشن لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ عظمت اہل بیت کا مشن لے کے ہم اس لیے چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اسلام مطلب اہل بیت اور اہل بیت کا مطلب اسلام۔ بہت چھوٹا جملہ، میں آسان سے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ اسلام، اگر آپ سے کوئی پوچھے اسلام کا مطلب کیا ہے تو کہہ دینا حسن حسین اسلام، حسن حسین اسلام۔ آج کل کے زمانے میں بہت سارے معاملات ہم مسلمانوں کے سامنے یہ پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری تاریخ میں تمہارے فلاں بادشاہ نے ایسا کیا، فلاں بادشاہ نے تمہارے ایسا کر دیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا بہت آسان جواب آپ جتنے بھی ہمارے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جواب کو سمجھ لیں۔ اگر کوئی آپ سے مسلمانوں کی تاریخ کے سلسلے میں کوئی اعتراض کرے کہ فلانا بادشاہ یہ کر گیا، تو آپ ان کو جواب دیجئے گا ایسا ہے بھائی، مسلمانوں کی تاریخ ایک چیز ہے اور اسلام کی تاریخ ایک چیز ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ ایک چیز ہے، بابر نے، شاہ جہان نے، اکبر نے، اورنگزیب نے جو کیا وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ محمد عربی نے، علی مرتضیٰ نے، امام حسن مصطفیٰ نے، امام حسین مصطفیٰ نے، ابو عبیدہ ابن جراح نے، سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی مرتضیٰ نے جو کیا، یہ تاریخ مسلم نہیں بلکہ تاریخ اسلام ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ تاریخ اسلام ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم بار بار اپنے لوگوں سے یہی بات عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے دین کو سیکھیے کہ اہل بیت نے کیا کرا اپنی زندگی میں۔ کبھی آپ نے سوچا اتنے بہت سارے، اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، اتنے بہت سارے اتھل پتھل اور پولیٹیکل بہت زیادہ اتھل پتھل ہوئی، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ علی نے جا کر کرسی کے لیے لڑائی کری، یا حسن نے جا کر لڑائی کری، یا حسین نے جا کے لڑائی کری۔ سبحان اللہ، علی تو وہ ہیں جو اپنے وچن کے لیے اپنی زندگی داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ حسن تو وہ ہیں جو اپنے نانا کی امت کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج حسن کی عزت داؤ پہ چڑھ جائے مگر میرے نانا کی امت کا خون محفوظ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حسن بن علی نے جب معاہدہ کیا تھا امیر معاویہ کے ساتھ، تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ حسن کے ساتھیوں نے، امام حسن کے ساتھیوں نے ان سے کہا یا آر المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کر دینے والے۔ معلوم ہے امام حسن نے جواب کیا دیا؟ امام حسن نے ارشاد فرمایا العار خیر من النار، شرمندگی بہتر ہے دوزخ سے۔ کیوں فرمایا آپ نے یہ؟ آپ نے اس لیے فرمایا کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ معاویہ کے ساتھ جنگ کریں گے مسلمانوں کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ کہنے لگے کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ یہاں پر میں کسی کا سائڈ نہیں لے رہا، لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، آج کل اس قسم کی بہت زیادہ بحث اور مباحث چھڑے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں
اس سلسلے میں ایک فقہی موقف میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چل جائے کہ خانقاہ برکاتیہ کا فقہی موقف بھی کیا ہے۔ اس صحابہ کے جو آپس کے مشاجرات ہیں اور جن کو لے کر سوشل میڈیا کے اکثر پوسٹ صبح شام جو ہیں وہ گرم رہتی ہیں، بحث و مباحث، میں بتا دینا چاہتا ہوں، اپنے مریدوں کا میں ذمہ دار ہوں، اپنے مریدوں کو میں موقف بتا رہا ہوں، اور وہ موقف یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں نازل کرتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر اچھائی کی وہ اس کی جزا پائے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا۔ اب صاحب ایسا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، ہم سامنے والے کو نہیں جانتے کہ سامنے والے نے اچھا کیا، برا کیا، کیا کیا، اجتہاد میں جو ہے وہ خطا کی کہ کیا، ہم اس کے اس بحث میں نہیں پڑتے۔ ہم یہ جانتے ہیں حسن نے جو کیا وہ اچھا کیا، ہم یہ جانتے ہیں حسن نے جو کیا وہ اچھا کیا، اور جس نے برا کیا، حسن کا برا کیا، اللہ کے یہاں بھگتے گا، ہے کہ نہیں؟ جس نے حسن کا برا کیا، جس نے حسین کا برا کیا، اللہ کے ہاں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم تو حساب نہیں مانگ رہے، ہم صرف اس موقف پر ہیں کہ جس نے جیسا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو ویسا حساب دینا پڑے گا۔ اس بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو اس بات کا انکار کرے کہ برا کرنے والا بہت بڑے گھر کا ہے یا بہت بڑے مرتبے کا ہے، مرتبہ شریعت کے اندر استقامت چلتی ہے، مرتبہ نہیں چلتا ہے۔ شریعت کے اندر استقامت چلے گی، یہ دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں دو گروہ تھے، ایک حسین کا اور ایک یزید کا۔ دونوں گروہوں میں نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ ان سب کے فرض ماننے والے، جماعت سے نماز ادا کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے موجود تھے وہاں پہ، مگر حق کی نشانی نماز نہیں بنی تھی۔ وہاں پہ حق کی نشانی تسبیح پڑھنا اور تلاوت کرنا نہیں بنا تھا، بلکہ وہاں پر حق کی نشانی یہ بنا تھا کہ جو حسین کے خیمے میں ہے وہ جنتی ہے، اور جو یزید کے پاس ہے وہ دوزخی اور لعنتی ہے۔ بہت سب سے پہلے عظمت اہل بیت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، اور اس لیے بٹھائیے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ اصلی اسلام کیا ہے؟ اصلی اسلام اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو حسنین قریبین کی بارگاہ میں آ کے سیکھنا پڑے گا۔ اخلاق اگر سیکھنا ہے تو ائمہ اطہار کی بارگاہ میں آپ کو آ کے سیکھنا پڑے گا۔ انس بن سنان نام کا وہ قاتل ہے جس نے حضرت علی اصغر کے گردن میں برچھی مار کر آپ کو 6 مہینے کی عمر میں شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچو، میں آپ کو اہل بیت کا کردار دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ امام زین العابدین، جب وہ امام زین العابدین ایک مرتبہ کعبے میں طواف کر رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہی انس اس وقت اس کی حالت بہت خستہ ہو گئی تھی، اس کے پاس نہ کھانے کو دانا تھا، نہ پہننے کو کپڑے، پھٹے حال وہ کعبے میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا امام زین العابدین طواف کر رہے ہیں، ان کی چادر پکڑ لی اور ندا پکڑ کے کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے کچھ مدد کیجئے، مجھے کچھ کھانے کو دیجئے۔ امام زین العابدین نے کہا، چادر پکڑے پکڑے میرے پیچھے آ جائے۔ اپنے ساتھ لے گئے، اس کو کھانا کھلایا 3 دن، اس کو پہننے کے لیے پوشاک دی، کپڑے دیے، اس کو اچھے حالات میں کیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں اسے گھوڑا دیا، اسے پیسے دیے، کہ مال دیا کہ جاؤ اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ وہ بندہ جس نے حضرت علی اصغر کے گردن میں برچھی مار کر آپ کو 6 مہینے کی عمر میں شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچو، میں آپ کو اہل بیت کا کردار دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے حضور وقار ملت سے سنا کہ جب وہ قاتل امام زین العابدین کے پاس آیا تو امام زین العابدین نے اس کو کھانا کھلایا، اس کو پیسے بھی دیے، اس کو جانے کے لیے سواری بھی دی۔ تو جب اس نے یہ سب عالم دیکھا، یہ اہل بیت کا کردار دیکھا، یہ سخاوت دیکھی، تو اس کو خود پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی، وہ اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، میرے آپ کے جو پریوار تھا اس کے ساتھ میں اتنی زیادتی کی، میں اس ظالم کے ساتھ مل کر کے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی، پھر بھی آپ نے مجھے اتنا نوازا، اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟
اس سے رہا نہیں گیا کہ آخر یہ کردار آیا کہاں سے، آخر یہ چیز ہے کیا۔ تو امام زین العابدین نے دوستو اس کو جو جواب دیا وہ جواب دل میں اتر جاتا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا اس وقت ہم تیرے در پہ آئے تھے، تیرے سامنے تھے، وہ تیرا کردار تھا، اور آج تو ہمارے سامنے آیا، ہمارے پاس آیا، یہ ہمارا کردار ہے۔ دوستو کتنی بڑی بات کہی امام زین العابدین نے کہ وہ تیرا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے۔ تو اب ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے یہ آپ خود طے کر لیجئے۔ انفیکٹ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اہل بیت کا کردار اپنانا ہے، ہمیں کنہیں آئیڈل بنانا ہے، کنہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسے ہمیں فالو کرنا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو خود ہمیں کہا ہے کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک تو قرآن، دوسری میری اہل بیت یعنی کہ میری آل، یعنی کہ آل رسول۔ اگر ان کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا تو ایک کا مطلب جو اب خالی قرآن کو آپ تھام لیں گے اور آل رسول کو، اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو بھی آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور صرف اہل بیت کو پکڑ لیں گے اور قرآن کو چھوڑ دیں گے تو بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی دونوں کو پکڑنا ضروری ہے، دونوں کو آپ کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سمجھنی ہے تو آپ کو اہل بیت کا کردار بھی سمجھنا ہوگا، اور آپ کو اگر اہل بیت کا کردار سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا، کیونکہ قرآن سے آپ اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں گے اور اہل بیت سے آپ قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے وہ سمجھیں گے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔